یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، ایک حقیقت نہیں۔ جن کے شہروں میں تنگی کا کوئی نام نہ تھا، جہاں زمین سونا اگلتی تھی اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا۔ مگر سوچئے، ایک ننھا سا جانور اور ایک عظیم الشان بند اپنے انجام سے جا ملے۔ نہ کسی دشمن کی یلغار، نہ زمین کا کانپنا، نہ آسمان سے آگ، بس اللہ کا ایک فیصلہ، اور ایک ہی رات میں دنیا کی سب سے خوشحال سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ یہ ہے قوم سبا، عروج سے زوال تک کا سفر۔ اور جو آگے ہے وہ صرف سننے کی چیز نہیں، بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہ تھی، بلکہ اپنی زمین کی سب سے خوشحال اور مضبوط قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز، ہوا خوشگوار اور بارش ناپ تول کے ساتھ برستی تھی۔ ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا راز مارب ڈیم کا عظیم بند تھا۔ یہ بند ایسا مضبوط تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں والے باغات کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنا وافر تھا کہ مسافر وہاں سے گزرتے تو بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: سب کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی ہے۔ دائیں اور بائیں جانب والے باغات اللہ کی خاص نعمت تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہ تھی، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا نظام تھا۔ شہر صاف ستھرے، لوگ پرامن اور زندگی متوازن تھی۔ اسی قوم کی ایک مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھیں۔ تفسیر کے مطابق وہ عقل مند، معاملہ فہم اور بہترین نظم و نسق رکھنے والی حکمران تھیں۔ ان کی سلطنت اتنی مشہور تھی کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور کو نہ ملی۔ جنات ان کے تابع تھے اور پرندے ان کی بات سمجھتے، اور ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو ایک خط بھیجا جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا اور حق کی دعوت دیتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے دربار میں مشورہ کیا، قیمتی تحفے بھیجے، مگر سب واپس کر دیے گئے۔ یہ پیغام واضح تھا کہ یہ بادشاہ دولت سے نہیں، اللہ کے حکم سے بول رہا ہے۔ اب ملکہ بلقیس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور محل میں داخل ہوئیں تو حقیقت اس پر آشکار ہو گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ یہ پانی نہیں، شیشہ ہے۔ اس لمحے اس نے اقرار کیا، اے میرے رب، میں نے نفس پر ظلم کیا، اب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں قوم سبا نے ہدایت اور خوشحالی دونوں کو ایک ساتھ پا لیا۔ لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ ایک طرف نہیں گھومتا، اور اب دور بدلنے والا تھا۔ نسلیں بدلی، حکمران تبدیل ہوئے، اور آہستہ آہستہ شکر کی جگہ غرور نے لے لی، اور لوگ کہنے لگے، یہ بند ہماری عقل کا نتیجہ ہے، یہ باغ ہماری محنت کا پھل ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا زوم بڑھتا گیا۔ نبی آئے، خبردار کیا گیا، مگر بات کو مذاق سمجھا گیا۔
तुम्हें क्या लगता है हमारा बंद किसी आफत से टूट सकता है? उन्हें बताया गया कि अल्लाह की पकड़ अचानक आती है, मगर वो नहीं माने। वो भूल गए कि जिस रब ने अता किया है वो छीनना भी जानता है। नबियों ने कहा, अल्लाह का फैसला किसी बड़ी वजह का महताज नहीं होता। लेकिन कौम मुत्तमिन रही और गफलत में डूबी रही। और फिर वो वक्त आ गया जिसका उन्हें गमान भी ना था। कुरान मजीद फरमाता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब छोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक बंद की बुनियादों में दीमक और चूहों ने नकब लगाई। छोटे से जानवर ने इतने बड़े बंद की जड़ों को खोखला कर दिया। लोग देखते रहे मगर नजरअंदाज करते रहे। गफलत की नींद इतनी गहरी थी कि तबाही की आहट भी न सुनाई दी। फिर एक रात खामोशी छा गई और बंद ने जवाब दे दिया। वो पानी जो कभी रहमत था अब अजाब बन चुका था। सैलाब ने घरों, बाजारों और बागों को एक ही लम्हे में निगल लिया। लोग शोर मचाते और दौड़ते, मगर बचने का कोई रास्ता न था। वो दौलत और वो गुरूर सब पानी की लहरों में बह गया। वक्त फुर्सत खत्म हो चुका था, अब सिर्फ पछतावा बाकी था। और फिर हर आवाज खामोश हो गई। एक पूरी तहजीब मट्टी और पानी के नीचे दफन हो गई। सुबह हुई तो जन्नत का मंजर पेश करने वाली सरजमीन वीराना बन चुकी थी। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कोई बंद और कोई सल्तनत उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी उनकी थी जो शुक्र भूलकर अपनी ताकत पर नाज करने लगे थे। कुरान कहता है, हमने उनके बागात को कांटेदार झाड़ियों में बदल दिया। ये सजा क्यों मिली? इसलिए कि उन्होंने नाशुक्री की। कौमे सबा दौलत की वजह से नहीं बल्कि गरूर की वजह से तबाह हुई। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं बल्कि ये हमारे लिए आईना है। जब नेमत अल्लाह से गाफिल कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, आजमाइश बन जाती है। तो हम किस शुमार में हैं? हमारी क्या औकात है? कमेंट में जरूर बताएं कि कौम की तबाही की असल वजह दौलत थी या गुरूर का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।